کہ دیکھیں 2 کردار ہیں. ایک آپ کی ذمہ داری ہے جو بھی آپ کو اس میں ملتی ہے اور آپ نے کام کرنے, آپ نے لوگوں سے ملنا بھی ہے, ان کی شادی بیاہ بھی اٹینڈ کرنی ہے, ان کی فوتگیوں پہ بھی جانا ہے, آپ نے گلی کا نلکا بھی ٹھیک کرانا ہے, سارے کام آپ نے کرنے ہوتے ہیں. مانیٹرنگ سے بیسک مراد یہ ہوتی ہے نظر رکھنا. مانیٹر جو ہے وہ, اگر ابھی الیکشن مانیٹرنگ ہوتی ہے, ٹیمیں آتی ہیں نا, وہ دیکھتی ہیں ووٹ ڈل رہا ہے, فلانا ہوتا ہے, لیکن مانیٹرنگ کرتے وقت یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لیں. اگر میرے سامنے الیکشن کی مانیٹرنگ کر رہی ہوں, میرے سامنے جعلی ووٹ پڑ رہا ہے, میں اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتی. ادھر میرا رول ہاتھ پکڑنے کا نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو جب بھی مانیٹرنگ آپ کرتے ہیں تو آپ کے کچھ اصول طے ہوتے ہیں کہ اس مانیٹرنگ کے اندر آپ کیا کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے. لیکن میں بار بار جو کل سے آپ کو کہہ رہی ہوں, محسوس کریں آپ طاقتور ہیں. اب آپ کی وہ طاقت 10 جگہ سے نظر آئے گی. تو مانیٹرنگ اس لیے کی, پہلے کی مانیٹرنگ کی ہوئی جاتی, تھوڑا ہم یہاں پڑھتے ہیں اور پھر ہم آگے آئیں گے. اچھا, اس ہم سیشن میں نا ہم نے جنرل مانیٹرنگ سے ہٹا کے آپ کی جو مقامی سطح پر پبلک سیکٹر کے جو منصوبے ہوتے ہیں, ٹھیک, اس کے جائزہ اور نگرانی اور اس کا جائزہ لینا. ایک تو نگرانی کرنا کہ غلط نہ ہو جائے, خراب نہ ہو جائے, پھر یہ جائزہ لینا کہ یہ خراب کیوں ہوا ہے. اچھا, یہ اگر جیسے انہوں نے کہا تھا صبح ہماری فریدہ نے کہ ہم وہاں پہ کرش اور مٹی ڈلوائیں گے, غلط نہیں کہا تھا انہوں نے, لیکن میں نے ان کو ایک مشورہ دیا کہ اگر اس سے کم پیسوں میں ہم تمرک لگوا دیتے ہیں تو ماحول دوست بھی ہو جائے گا اور ہمارا کام بھی ہو جائے گا. تو آپ نے یہ دیکھنا کہ اگر فرض کریں کہ بجٹ منظور ہو گیا تھا کرش اور مٹی کا, تو نگرانی کی ٹیم جب اپنی باتیں لکھ کے بھیجتی ہے تو وہ یہ لکھے گی کہ جو آپ نے 2 لاکھ روپے کرش کے ٹرکوں کے لیے لکھا تھا, 1.5 لاکھ میں اتنے میں یہ تمر کے پودے آ جائیں گے. تو آپ جب جائزہ لیتے ہو نا, تو جائزہ رپورٹ میں یہ چیز اس لیے کی جاتی ہے کہ جی جب نگرانی ہو گئی, جائزہ رپورٹ سامنے آ گئی, تو انہوں نے وجہ بتائی نا کہ جی پانی جو ہے وہ جب لگتا ہے کرش کو اور مٹی کو, کرش کو تو نہیں ہلاتا, وہ ایسا ایسا مٹی نکالتا رہتا ہے, پھر کرش نقصان میں چلا جاتا ہے, پتہ ہے نا آپ کو. تو اب ہم کیا کریں گے کہ بہتر طریقہ کیا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ پہلے تو ہم نے بجٹ میں لکھا ہوا ہے کہ پیسے کرش اور مٹی پہ جائیں گے, تو میں اگر جائزہ لے رہی ہوں تو میں رپورٹ دوں گی یہ پیسہ یہاں سے ہٹائیں اور یہاں لگائیں, چاہے اس کے لیے دوبارہ ٹینڈر دینا پڑے, کچھ بھی دینا پڑے. تو آپ کو نگرانی کا عمل اتنا زبردست چیز ہے کہ جب پروجیکٹ چل رہا ہوتا ہے وہ اسی دوران اس کی خامیوں کو پکڑ لیتا ہے. ٹھیک, دیکھیں ایک چیز بننے کے بعد, اب کراچی میں اکثر دیکھتی ہوں ایک غلط جگہ عمارت بنتی ہے, جب وہ بالکل اینڈ پہ پہنچ جاتی ہے وہ آ کے سارا سو گرا دیتے ہیں. جی جی ہاں, نسل ٹاور کا جو ہوا, تو اس طرح بہت ہی آئے دن یہاں پہ بھی دہلی کالونی کے علاقہ ہے, وہاں پہ بھی یہی ہوا کہ انہوں نے ایک پلاٹ جو زمانے سے خالی پڑا تھا اس کو دھڑا دھڑ دھڑ دھڑ, یعنی ایک ہفتے جاؤں تو 2 منزل بنی ہوئی, پھر جاؤں تو بھئی کام ہوا ہوا ہے, اور جس دن اس کا افتتاح کے دن قریب سے رنگ روغن شروع ہونے والا تھا, انہوں نے آ کے سارا گرا دیا کہ غلط ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو اس وقت جو مٹیریل لگا ہے وہ ضائع ہوا, لیبر ضائع ہوئی, بہت سے نقصان ہو گئے. تو مانیٹرنگ کی 2 خاص طریقے ہوتے ہیں. ایک, آپ نے پروجیکٹ بنا لیا اور اس کا جائزہ لے لیا پہلے ہی کہ اس کو کتنا اسمارٹ ہے, وہ ہمارا اسمارٹ اب تو سمجھ میں آ گیا سب کو ماشاءاللہ. جتنا اسمارٹ بنائیں گے اس کی گنجائش ناکامیوں کی, خرابیوں کی کم ہوگی. پہلے ایک مانیٹرنگ ہوتی ہے جب پروجیکٹ شروع ہوتے ہی آپ اس کو کرتے ہو کہ جو پلان بنایا تھا وہ صحیح چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا, وہ وہاں کام بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا. اور پھر ایک ہوتی ہے مانیٹرنگ جب آپ کام اچھا ہو گیا, کمپلیٹ ہو گیا, تب بھی آپ اس کی مانیٹرنگ جاری رکھتے ہو کہ کیا وہ اثرات دے رہا ہے آپ کو اینڈ میں. جیسے وہ میں نے کل آپ کو عورتوں کے پانی بھرنے والی بات بتائی تھی, تو یہ کب پتا چلا, آخر میں جا کے پھر انہوں نے جائزہ لیا کہ یار یہ تو غلط ہو گیا ہم سے. تو آپ نے نگرانی اور جائزے کا عمل جاری رہتا ہے. سر سلائیڈ آگے کیجیے گا. جی ہاں, اب جیسے جو یہاں ایک ادارہ ہے شہری کے نام سے کراچی میں, اس کے پلیٹ فارم سے ہم نے گورنمنٹ کو یہ درخواست دی ہے, اور میرے خاص سے مجھے یقین نہیں ہے لیکن مطلب مجھے اطلاع پوری ہے کہ کیا ہوا ہے. انہوں نے پٹیشن فائل کی ہے کہ اگر کوئی ایسی عمارت بن جاتی ہے کہ بھئی وہ غلط جگہ پہ بن گئی, غلط بن گئی, تو اس کا اپروول جس ادارے نے دیا, نقشہ جہاں سے پاس ہوا, کے ڈی اے کے لوگ جنہوں نے وہ نقشے پاس کرنے کے بعد اس کو بنانے, بہت سے محکمے نا, گیس کا محکمہ آتا ہے, بجلی کا آتا ہے کہ آپ کا میٹر لگے گا, ان سب کو سزا کے طور پہ معطل کیا جائے تو یہ عمل رکے گا. اب آپ نے آ کے فرض کریں ادی نے کچھ کام کر لیا, ان کو نہیں پتا تھا, غلطی سے وہ بن گیا نسا ٹاور کی اگر ہم بات کریں,
تو سارا نقصان کس کے کھاتے میں گیا؟ رہائشیوں کے اور بلڈر کے. تو بھائی وہ جنہوں نے اپروو کیا تھا کیا وہ اندھے تھے؟ تو جب آپ یہ کام شروع کریں گے نا تو آپ دیکھیے گا اس کا بہت اچھا اثر پڑے گا. تو آپ اس طرح کے کام درخواست دے سکتے ہیں. یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہی تھی. آگے جائیے گا سر. اچھا, نگرانی اور تشخیص کے اس کا یعنی ہم مانیٹرنگ یا جائزہ لینے کا کام کرتے کیوں ہیں؟ اور یہ ایک اور لفظ یاد رکھیے گا, MNE, ایم فار مانیٹرنگ, ای فار ایویلویشن. تو آپ کو جگہ جگہ سننے کو ملے گا MNE کی ٹیم, MNE کی ٹیم. تو آپ ذہن میں رکھیے گا یہ مانیٹرنگ اور ایویلویشن ٹیم کی, یہ کمیٹی کی بات ہو رہی ہے. پروجیکٹ کے پیش رفت کا اندازہ لگانا. پہلا اس کا مقصد ہوتا ہے کہ پیش رفت, پروجیکٹ کیا اپنے حساب سے جس ڈیزائن پہ بنا ہے وہ اسی حساب سے آگے بڑھ رہا ہے. آپ نے کہا تھا کہ 1 مہینے میں یہ جو 100 منزلہ یا 20 منزلہ جو بلڈنگ بن رہی ہے اس کی بنیاد پڑ جائے گی. تو آپ بیچ میں جا کے دیکھتے ہو کہ اگر اس کو بننا تھا تو اس کے مرحلے ہیں, تو مجھے تو نہیں لگ رہا کہ یہ مکمل کرے گا اپنا ٹائم. تو پہلی چیز کیا ہے اس کا مقصد؟ MNE, مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن. وہ میں آپ دوبارہ لگاؤں گی تو اسپیلنگ آ جائے گی آپ کے پاس. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ صحیح وقت جو اس پہ پیش رفت کا مطلب ہے آگے بڑھ بھی رہا ہے یا پروجیکٹ رکا ہوا ہے, اس کے لیے وہ کہہ رہا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ پہلے سے طے شدہ ٹائم لائنز اور سنگ میل کے خلاف پروجیکٹ کی سرگرمی اور ڈیلیوریبلس کی تکمیل کا سراغ لگانا. ڈیلیوریبلس کیا ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ جب بلڈنگ بن رہی ہوگی تو پہلے مرحلے پہ کیا ہوگا؟ ٹینڈر کے ذریعے ٹھیکہ دیا جائے گا. ٹینڈر کے ذریعے نا, ایسے تو نہیں ملتا, ٹینڈر کھلتے ہیں. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے اس موقع پہ بھی آپ یہ دیکھیں, اگر وہ کہتے ہیں کہ ABC کمپنی کو ہم ٹھیکہ دے رہے ہیں تو آپ پہلے سے تیاری کر کے رکھیں کہ جن کمپنیوں نے ٹینڈر کے لیے اپلائی کیا ہے, ٹھیکہ لینے کے لیے اپلائی کیا ہے, وہ نون ہیں, وہ اچھی مشہور ہیں, یا وہ کھاتے پیتی والی مشہور ہیں کہ پیسہ زیادہ لیتی ہیں اور مٹیریل کم لگاتی ہیں. تو آپ اعتراض اٹھا سکتے ہیں. یہ آپ کی قانونی حیثیت بتا رہی ہوں میں آپ کو. آپ ایک درخواست دے کے ڈسٹرکٹ لیول تک جا سکتے ہیں اور آپ اس کو فوراً جو ہے وہ اپنے عدالت میں بھی جمع کرا سکتے ہیں کہ اس ٹینڈر کو منسوخ کیا جائے, اس لیے کہ یہ جو پارٹی یا جو کمپنی ٹھیکے کے لیے جس کا نام لیا جا رہا ہے اس کے پچھلے حال احوال اچھے نہیں ہیں. تو پھر میں آپ سے کہہ رہی ہوں یہ آپ کی صرف اردو میں ایک سمپل درخواست آپ جمع کرا سکتے ہیں. اچھا, پروجیکٹ کے چیلنجز کی نشاندہی کرنا. دیکھیں میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ آپ نے ایک پروگرام شروع کیا, اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا ان کو اگر گھر بھی بنوانا ہو تو وہ گرمی کے مہینے میں بنواتے ہیں. نوٹ کیے کبھی؟ یس, ایک دن بہت چھوٹا نہیں ہوتا, اچھا خاصا دن لمبا ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے, لوگوں نے وقت کے ساتھ سیکھا ہے, وہ پڑھ لکھے ہیں یا نہیں ہے. نمبر 2 کہ سردی کی وجہ سے جو مزدور کا کام کا طریقہ کار ہے اس میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے. اسی لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ گرمی کے دنوں میں اگر آپ نے ایسے دن چنے ہیں کہ اس میں بارشوں کا امکان ہے تو اس کا مطلب ہے نقصان کا خدشہ ہو سکتا ہے, مٹیریل ضائع ہو سکتا ہے, سیمنٹ اور بجری جہاں پہ ڈالی ہوئی ہے وہ بہہ سکتی ہے اور ضائع ہو سکتی ہے. تو دیکھیں کتنا, میں بار بار کہہ رہی ہوں, جو اسمارٹ کام ہوتا ہے نا, کچھ لوگ اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں مین میخ نکالنا, ہر بات میں سے کیڑے نکالنا. تو وہ برا بھی ہے, وہ اچھا بھی ہے. اچھا اس لیے ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیز کو نظر انداز نہیں کر رہے ہوتے. تو وہ کہہ رہے ہیں ہم کیوں کرتے ہیں نگرانی یا ہم مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کیوں کرتے ہیں, تاکہ ہم پہلے سے دیکھیں کیا سا چیلنج آ سکتا ہے, اگر خدا نہ خواستہ کرنا ضروری ہے کسی خاص وقت میں اور چیلنج آ جائے گا تو ہم کیا کریں گے. ان کے پاس پلان بی پتہ ہونا چاہیے. میں تھوڑا سا آپ کو پلان بی بھی بتاتی ہوں. پروجیکٹ کے نتائج کا اندازہ لگانا, ان کے مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے میں پروجیکٹ کی مداخلتوں کی تاثیر اور اثر کی پیمائش کرنا. آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میرا پروجیکٹ یہ تھا کہ جی اتنے دن میں یہ بلڈنگ بنے گی, ٹھیک, آپ کو جو چیلنجز تھے وہ بھی آپ نے کر لیے, لیکن یہ اندازہ لگانا کہ اس پہ نقصانات یا اچھائی بھی ہو سکتی ہے نا, وہ کس حد تک جا سکتی ہے, یہ اندازے بار بار لگانا اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. فیصلہ سازوں کو مطلع کرنا, جس نے فیصلہ لینا ہے کون ہے, فرض کریں کہ یہ کام ٹاؤن آفیسر کے ہاتھ میں ہوگا نا, تو اگر ٹاؤن آفیسر کو ہو سکتا ہے کہ وہ بہت اچھا آدمی ہو, اس کی نظر میں یہ چیز نہیں آ رہی, لیکن اگر آپ اس کو وقت پہ نہیں بتائیں گے وہ کہیں گے ادھی اب تو کام ہو گیا. تو وقت کا اندازہ لگا کے اس شخص تک پہنچنا جس کے ہاتھ میں فیصلہ ہے. میں نے ان کو کہہ دیا, انہوں نے اس کو کہہ دیا, اس نے جا کے چیئرمین کو کہہ دیا, بھائی وہ کار چیئرمین کا نہیں ہے, وہ ٹاؤن آفیسر کا کام ہے. اب اس کس طرح ہوتا ہے, ایک تنظیم جب بنتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ آپ تو خیر ہیں ایک پارٹی میں, پیپلز پارٹی میں آپ لوگ, ایک تنظیم ہوتی ہے جس کے ورکر کارکنان کام کرتے ہیں, ایک تنظیم چلانے کے لیے دفتر ہوتا ہے. ان دونوں میں فرق ہے نا. آپ نعرہ لگا سکتے ہیں, آپ میٹنگ کر سکتے ہیں, آپ جلسہ کر سکتے ہیں, اس جلسے کی ارینجمنٹ آپ نہیں کریں گے, وہ دفتر والے کریں گے. بالکل یہاں پہ کہ آپ نے جس متعلقہ شخص کو بتائیں گے تو کام ہوگا. ایک ہے احتساب کو یقینی بنانا. دیکھیں ہم
احتساب کا لفظ ہم لوگ کبھی کبھی کچھ لفظوں کو اتنا استعمال کرتے ہیں کہ ان کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے. احتساب کیا ہے؟ اس کو آسان کرتے ہیں. احتساب مشکل لفظ ہے نا, اس سے ملتا جلتا لفظ کیا نکل رہا ہے ذہن میں؟ حساب. حساب تو یہ اصل میں حساب لینا ہے. اس کو اردو کی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ احتساب لینا. جی ہاں, واحد جمع ہی سمجھ لیں, واحد جمع ہی سمجھ لیں. آپ کو 10 روپے ملے تھے, آپ نے اس میں سے کتنے خرچ کیے اور کتنے بچے؟ یہ کیوں ضروری ہے؟ ہم ناراض ہو جاتے ہیں. فرض کریں کہ میری بہت اچھی پکی دوست ہیں, پرانی دوست ہیں, اب ہم اپنے دونوں آ گئے کونسل میں, ہم دونوں مقامی حکومت میں آ گئے, ان کو کوئی پروجیکٹ ملا, یہ کام کر رہی ہیں. جس دن میں ان سے کہوں گی کہ نہیں یار, یہ تم نے جس کمپنی کو ٹھیکہ دیا ہے, فرض کریں آپ پودے لگا رہے تھے, تو آپ نے یہ پودے, اور آپ کو لگانا ہے نیم کا درخت, تو اب آپ نے بازار سے جا کے نیم کا جو درخت چھوٹی چھوٹی اس کے پودے خریدیں, وہ تو مہنگا پڑ گیا. اگر آپ گورنمنٹ کا جو ادارہ ہوتا ہے ایک الگ سے, ایگریکلچر ہارٹی کلچر اس کا نام ہوتا ہے, اس سے پنیریاں ملتی ہیں, وہ 10-10 روپے کی بھی ملتی ہیں, اور کچھ جگہوں پہ مفت بھی ملتی ہیں. تو اگر آپ یہ پیسے یہاں سے بچا لیتی تو ہم اچھا ہوا کیا, وہ ناراض ہو گئی, تمہیں مجھ پہ اعتماد نہیں ہے, فلانا نہیں. یہ ہمارے رویے ہیں. ایک تو ان سے پریشان نہ ہو. اور احتساب میں سب سے اچھی چیز کیا رہتی ہے؟ جب آپ ہر سطح پہ احتساب کرتے ہو, کوالٹی پہ. بھائی اس نے کہا کہ میں یہاں پہ 1 سیمنٹ بوری اور 2 بوری جو ہے وہ 1 بوری سیمنٹ اور 2 بوری ریت ڈال رہا ہوں. ماہر کہتا ہے کہ نہیں, 2 بوری سیمنٹ اور 1 بوری ریت ڈلے گی تو یہ عمارت پکی بنے گی. تو آپ اس میں بات آ جائے گی کمیونیکیشن اسکل کی. وہی بات اب میں کہتے ہیں اٹھی پانی دے مکھے, اب کسی کو پسند نہیں آئے گا. اگر میں اس سے کہوں گی آپ مجھے پانی ڈال دیں گے, یا دی مجھے پانی دی نہیں, وہ بسم اللہ کر کے دے گی. یہ آپ کی کمیونیکیشن اسکل ہے. تو آپ اگر فرض کریں کسی کی کرپشن رنگے ہاتھوں بھی پکڑتے ہیں, اور اگر آپ کو بولنے کا طریقہ یا اس کو اٹھانے کا طریقہ غلط ہے نا, تو آپ یقین کریں آپ کی اچھی بات بھی ضائع ہو جائے گی. تو آپ فرض کریں ایسا کچھ ہوتا ہے, تو آپ سب سے پہلے نرم ترین رویہ اور لہجہ استعمال کریں. یہ جو اٹھی والا لفظ ہے نا, یہ نہیں کرنا ہے. تو ہم نے کمیونیکیشن اسکل میں کیا سیکھا ہے؟ یہی سیکھا ہے کہ بات پہنچانی کیسے. اگر میں نے یہ سنا, اور میں اس کی ایسی مثال میں آپ سے کہوں کہ ہم بیٹھے ہوں ایک ساتھ سے یہاں بیٹھے ہوئے, اور اچانک کوئی چیز گر جاتی ہے جس سے نقصان ہے, ٹھیک, یہ خدا نخواستہ یہ گر جاتا ہے, اور میں چیخے مار کے دوڑنا شروع کر دوں گی نا, تو یہ حالت اور بدل جائے گی, وہ اور بھگدڑ مچ جائے گی. لیکن ہم تھوڑا سا تحمل کے ساتھ دیکھیں گے, کیا گرا, چاہے کسی کو چوٹ نہیں لگی, اب صرف صاف کرنا ہے نا اس کو, تو ٹھیک ہے, لوگ سائڈ پہ ہو جائیں. ہم نے جا کے عبداللہ کو یا اپنے کسی ساتھی سے کہا کہ جی ان سے صفائی کے لیے بلا لیں. بالکل اسی طرح آپ اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ ٹینڈر غلط دے رہے ہیں, اس وقت تو آپ کا شور کرنا بڑا اچھا کام کرے گا کہ نہیں, کیوں, آواز ایک ساتھ جب بلند ہوتی ہے تو وہ دوسرے پہ پریشر ڈالتی ہے. یہ لوگ کیوں ایک دم سے بولنا شروع ہو جاتے ہیں؟ تو دیکھیں کیسے کمیونیکیشن بدل رہی ہے. میں تو آپ کو سافٹ سکھا رہی ہوں, لیکن اگر آپ اپنے ہاؤس میں بیٹھے ہوئے جب بجٹ اپروو ہو رہا ہے, تو آپ کے پاس پہلی طاقت آپ کی آواز ہے. تو اگر وہ ساری خواتین مل کے بولیں گی تو پھر کسی کا باپ ہی ہے جو چپ ہو جائے. ہاں, تو آپ کیسے اپنی کمیونیکیشن اسکل کو بدلتے رہتے ہیں. تو یہاں پہ وہ یہی بات کر رہا ہے کہ احتساب کو یقینی بنائیں, اور فنڈز کے استعمال اور عوامی خدمات کی فراہمی میں شفافیت کا عمل جاری رکھیں. شفاف کس کو کہتے ہیں؟ نہیں تو پھر صاف کس کو کہتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, اچھا دیکھیے, جائزہ لینا یہ ہے. اب جائزہ کیسے لیتے ہیں؟ ایک تو یہ ہوا کہ ابھی کوئی ساتھی, جیسے ابھی آئے تھے ہمارے یو ایس ایڈ کے ساتھی آئے تھے, وہ آئے, انہوں نے آ کے ہر چیز دیکھی ہوگی نا, پہلے یوں نظر ڈالی, تو وہ سمجھ گیا کہ اچھا چائے یہیں سرو ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, ساری پانی بھی ہے, چائے کا انتظام بھی ہے, چائے کے ساتھ کچھ کھانے کو بھی مل رہا ہے, یہ ایس ڈی پی آئی کرا رہا ہے اس لیے ان کا یہاں پہ اسٹینڈی لگی ہوئی ہے. اچھا, ایک پوری ٹیم ہے جو آئی ٹی کو دیکھ رہی ہے. پریزنٹیشن یعنی جو بجلی کے آلات ہیں ان میں ویژول کیا کیا ہے, سننے کا عمل ہے, یہ رہا دیکھنے کا, اس سے مدد لی جا رہی تو زیادہ لوگ اس کو سمجھ پا رہے ہیں. اب دیکھیں جب میں بغیر مائک کے بولتی ہوں تو آپ لوگ زیادہ انگیج نہیں ہوتے, جب میں مائک میں بولتی ہوں تو دماغ پورا آپ کا تیز ہو جاتا ہے. تو جائزہ لینا ایک تو یہ طریقہ کار ہے کہ آپ نے نظر ڈالی اور جائزہ لے لیا. ایک وہ ہے, وہ کوئی ہوگا نا کھڑ پینچ میری طرح, وہ آگے کیا دیکھے گا, یار دکھائیں تو صحیح پڑھا کیا رہے ہیں. اچھا, اس سے زیادہ کھڑ پینچ ہوگا, وہ کہے گا یہ جو باجی یہاں پہ کھڑے ہو کے پڑھا رہی ہے نا, یہ تو کچھ زیادہ ہی انگریز بنی ہوئی ہے. بھائی نہیں, انگریزی نوکری دینے کے وقت تو چیک کریں گے کہ انگریزی آتی ہے کہ نہیں آتی.
لیکن یہاں وہ یہ چیک کرے گا یہ بات جس کے ساتھ کرنے کے لیے کھڑا کیا ہے وہ ان سے بات کر پا رہا ہے کہ نہیں. اب میری ساتھی ساری بیٹھی ہوئی اور وہ شرم و شرمی چپیں کہ بھولی جا رہی ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ ایک جائزے کا طریقہ کار ہے جب وہ اندر گھسنا شروع ہوگا گہرائی میں. پھر ہم یہ جائزہ لیں گے کہ بھئی جیسے کل کا دن گزرا, ہم ساتھی آپس میں بیٹھے, ہم نے پورے دن کا دہرایا, ہم سارے, میں, عبداللہ, نرگس, سعدیہ, مانور جو ہے, ہم بیٹھ کے دیکھیں گے آج کا جو دن گزرا ہمارے حساب سے تو صحیح ڈیزائن ہوا تھا, کہیں کوئی کمی بیشی تو نہیں رہ گئی. آپ لوگوں نے کل آ کے ہم سے کہا کہ جی وہ پینے کے پانی کا شاید کمروں میں کم ہے, ہمیں اندازہ نہیں تھا, ہم نے پانی تو تھا, آپ نے شکایت کی کہ وہ کم پڑ گیا. اب میں نہیں کر سکتی یہ کام نا, میں کس کو کہوں گی؟ آپ نے آسانی محسوس کی, مجھے کہا, کرے گا کون؟ ان کو تو نہیں جاؤں گی میں, ان کے پاس نہیں جاؤں گی میں, نرگس کو بھی نہیں کہوں گی, میں کس کو کہوں گی؟ عبداللہ کو. ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ یہ کام عبداللہ کی ذمہ داری. تو صحیح جگہ پہنچنا, تو جائزے کے بعد پتا چلا نا, میں پہلے دن آئی تو مجھے نہیں پتا تھا کون سا کام کون کر رہا ہے. تو جائزہ یہ, اور ایک جائزے کا طریقہ کار ہوتا ہے, اس میں باقاعدہ سوال نامے بنائے جاتے ہیں, جانچنے کا, مانیٹرنگ کا, یا جائزے کا طریقہ کار طے کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی وہی بات آتی ہے بلڈنگ پہ بور مت ہونا, میں بلڈنگ اس لیے کہہ رہی تاکہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو کمرے بنائے گئے ہیں وہ ہوادار نہیں ہیں, تو ہم کیا جا کے ٹھیکیدار سے لڑیں گے؟ بنایا تو ٹھیکیدار نے ہے نا, تو کس کے پاس جائیں گے؟ نقشے والے کے پاس. اچھا میں نے جا کے دیکھا کہ جب میں نے نقشہ نکلوایا دیکھا اس میں تو اس نے بڑی بڑی کھڑکیاں دی ہوئی تھی, اب کس کے پاس جائیں گے؟ دیکھیں, نگراں کمیٹی سے بات کریں گے کہ ظاہر وہ ہر چیز پہ دستخط کرتا ہے کہ ایک مرحلہ گزر گیا دستخط, دوسرا مرحلہ اس سے ہم بات کریں گے کہ جی نقشے میں یہ بات موجود تھی. اب جب میں درخواست لکھوں گی نا تو میں درخواست کے ساتھ نقشے کی کاپی بھی لگاؤں گی, وہ جو مرحلہ جس پہ آفیسر نے سائن کیا تھا اس کی بھی کاپی لگاؤں گی. تو آپ کو ایک سیشن میں بتایا تھا کہ جاننے کا حق, معلومات جاننے کا حق آپ سب کے پاس موجود ہے. اگر کوئی دفتر آپ کو معلومات نہیں پہنچاتا تو آپ محتسب اعلیٰ کو اس کی شکایت کر سکتے ہیں. تو یہ پورے پاکستان میں, سندھ میں جتنے لوگ ہیں, ہر عام آدمی جو گٹر صاف کرتا ہے وہ بھی اٹھ کے جا کے کہہ سکتا ہے لوکل گورنمنٹ کو کہ جو 3 لاکھ کا بجٹ آپ نے نالی پہ لگوایا تھا اس کی مجھے رپورٹ دیں. یہ پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ ناٹ اونلی کہ ووٹر ہے, اس حق کو الگ سے بیان کیا گیا ہے, وہ اس کا حق ہے, شہری کے طور پہ بھی حق ہے, لیکن اس حق کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کو ایک الگ کیٹیگری میں ڈالا ہے کہ آپ کے پاس رائٹ ٹو نو, جاننے کا حق, تو وہ آپ کے پاس ہے. وہ پابند ہیں آپ کو وہ چیزیں پرووائڈ کرنے کے, وہ پابند ہیں کہ وہ آپ کو ڈیٹیل دیں گے, اور جو ڈیٹیل آپ مانگیں گے ان کو دینی پڑے گی. آپ ان سے بجٹ شیٹ بھی مانگ سکتے ہیں. تو یہی بات ہے, اب آپ کو پتہ ہی آپ کا حق ہے, آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. تو جائزہ لینے والی رپورٹ کیا کرے گی؟ صورتحال بنائے گی. صبح بھی ایک آپ لوگوں کا پوائنٹ تھا جو اس وقت میں نہیں بول پائی, وہ ٹائم تھا, آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم آگے پشتے باندھیں گے نا, دھکے لگوائیں گے کہ جی مٹی ڈال دو یہاں پہ. اس سے پہلے ہم میپنگ کریں گے, نقشہ بنوائیں گے. نقشے سے مراد ہم تو ایکسپرٹ نہیں ہیں, ہم اندازہ یہ لگائیں گے کہ اگر کین شاہ میں ادھر کی پہاڑیوں سے پانی آ رہا ہے اور یہ پورا حصہ پہاڑی والا ہے, تو کیا اس پہاڑی سے پانی آتا ہے کہ اس سے آتا ہے؟ اچھا خیریت, تینوں مل کے جائیں گے, ایک ایک کر کے چلے جاؤ. اچھا جلدی سے جائیے اور آ جائیے. ٹھیک ہے, تو آپ کو کیوں, میں آپ سے کیا کہہ رہی ہوں, آپ پتہ چلے گا کہ آپ نے جائزہ لیا ہوا ہے. اچھا آواز ہلکی, تو آپ کیا کریں گے؟ جائزہ لیں گے, تو اس جائزہ میں آپ بتائیں گے کہ چونکہ خیرپور ناتھن شاہ میں پانی کا بڑا ریلا فلاں پہاڑیوں سے آ رہا ہے, تو بند بھی اس کے آگے بات جائے. اب پوری آپ نے دیوار کھڑی کر دی, اس کا کام ہی نہیں تھا آپ کو. تو وہ جو سمارٹ والی بات ہے, جو آپ یہ والی بات کر رہے تھے, تو جائزہ لیں گے, اس کو ہم کہتے ہیں جی تجزیے کی رپورٹ آ گئی ہے, تجزیہ کی رپورٹ آ گئی. آپ نے نام سنا ہے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ؟ نہیں سنا, چلے اور آسان کرتی ہوں. جب بھی کوئی پبلک سیکٹر کا منصوبہ ہوتا ہے اس پہ لوگ پھر تنظیمیں, لوگ ذاتی طور پہ یا ادارے مل کے اس کا ایک تجزیہ کرتے ہیں, یعنی اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ صحیح تھا, غلط تھا, کہاں غلطی ہو گئی. اب پاکستان کرکٹ کی ٹیم جو ہے وہ ہر دفعہ جا کے ہار جاتی ہے, تو اس کے لیے کیا ہے, دیکھنے کی ضرورت ہے کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے. کیا سلیکشن غلط ہو رہا ہے؟ کیا جو لڑکے کھیلنے کے لیے آ رہے ہیں ان میں اہلیت نہیں ہے,
یا ان کو کوئی بیماری تو نہیں ہو گئی ہے, یا ان کو کوئی توانائی کا مسئلہ تو نہیں آ رہا, کہیں کرپشن تو نہیں ہو رہی, تو وہ جائزہ لیں گے تو آپ اچھی چیز نکال پائیں گے نا. اچھا یہ غلطی ہو گئی چلو آگے بڑھو, یہ نہیں کرنا چاہیے. تو ہم بار بار جو کہہ رہے ہیں تجزیہ کرنا. اب آپ لوگ سر اس کو ایک آگے کیجیے گا. اب آپ نے کرنا کیا ہے, میں آپ لوگوں کو جی 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 اگر وہ ہمیں نہ دے تو اس کے لیے بھی کیا کریں. بہت اچھا سوال کیا. دیکھیے ایک تو کوشش یہ کریں کہ آپ ذاتی طور پہ اکیلی, یعنی صرف آپ جا کے پوچھنا چاہ رہی ہیں, آپ کر سکتی ہیں, لکھت کی حالت میں دیں. جو درخواست آپ نے لکھی ہے کہ مجھے فلاں چیز کی رپورٹ چاہیے سال 2022 کی 21 کی, جو بھی آپ نے مانگی وہ مینشن کریں اور اس کی ایک کاپی بنا کے لے کے جائیں. اصل درخواست اس کو دے دیں اور کاپی پہ سائن لے لیں, ریسیونگ جس کو آپ لوگ کہتے ہیں. نمبر ایک تو یہ کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ ایسا ہے کہ اس پہ وہ ٹال مٹول کر سکتے ہیں, اس کا طریقہ کار یہ کہ آپ کم سے کم جو آپ کی لوکل لیول پہ جس حکومت کا بھی آپ حصہ ہیں, ڈسٹرکٹ کا ہیں, انتظامیہ, ان کے زیادہ سے زیادہ ممبران کے دستخط کروا لیں جہاں بھی آپ جا رہی ہیں. اگر کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا, اپنے محلے کے لوگوں سے دستخط کروا لیں, اور جتنے نام اور دستخط ہوں گے نا اتنا پریشر بڑھے گا. اس کی بھی ایک منٹ, اس کی بھی ریسیونگ لیں. دوسری دفعہ آپ کو لگا کہ نہیں ملا, آپ دوسری دفعہ پھر درخواست دیں اور اس میں لکھیں کہ ہم نے فلاں تاریخ کو بھی یہ درخواست دی تھی, اس کی کاپی ساتھ جڑی ہوئی ہے. دیکھیے بہت اہم طریقے ہیں. ڈرے نہیں لکھنے سے کہ ہم کو لکھنا نہیں آ رہا یا ہم غلط لکھ دیں گے. لکھیں, عادت ڈالیں. یہ ہمارے یہاں مسئلہ ہے, چھوڑیں. میں یہ کہہ رہی ہوں, تو جب آپ اپنے ساتھ 10-15 لوگوں کے سائن لکھیں گے نا تو اس کا مطلب ہے صرف آپ نہیں کہہ رہی. کل شفقت صاحب نے بھی کہا کہ آپ ان لوگوں کو سامنے لے آئیں کہ دیکھیں یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ ٹیکٹکس ہیں, یہ طریقہ کار ہیں, تو آپ نے اس کو دینا ہے. ابھی میں نے آپ سے بتایا, میں دوہرا دیتی ہوں, اگر متعلقہ محکمہ یا دفتر آپ کو آپ کی معلومات جو آپ نے مانگی ہے فراہم نہیں کر رہا, تو جو درخواستیں آپ نے جمع بنائی کہیں تھی نا ان کی آپ کاپیاں بنائیں گے. محتسب اعلیٰ کو شکایت کرنے کا جو فارم ہے وہ انٹرنیٹ پہ ملتا ہے. اگر آپ انٹرنیٹ سے نہیں نکال سکتے, آپ ان کے دفتر جا کے فارم لیں, اس کو بھریں, درخواست بنائیں, اور یہ جو آپ نے درخواست دی تھی نا پہلے اس دفتر کو, ان کی کاپیاں لگائیں, اپنا شناختی کارڈ, اپنی ساری ڈیٹیل لگائیں, اور اگر وہ 10-15 لوگوں کے سائن ہے نا ان سب کا پتہ ایک جگہ کا لکھ کے دے دیں. پھر محتسب اعلیٰ کے پاس ٹائم ہوتا ہے, کسی میں 20 دن کا, کسی میں 15 دن کا, کسی کے میں 3 مہینے کا. محتسب اعلیٰ پابند ہے کہ وہ آپ کو یہ کام کر کے دے گا. اگر آپ محتسب اعلیٰ سے بھی اگر سیٹسفائی نہیں ہے تو پھر آپ اس سارے کاغذات کو عدالت لے جا سکتے ہیں. اس کا ایک طریقہ پریشر بلڈ کرنے کا, عدالت نہیں جا رہے, آپ اس کو اخبار میں دے دیں, یہ خبر اخبار میں لگوا دیں. ٹھیک, یس, میڈیا میں. تو میں نے پھر آپ سے کہا, اچھا یہاں پہ ایک شاید آپ بات کر رہی تھی, انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں ایک بچی تھی جو نکل گئی تھی گھر سے, اور ایک ساتھی ہماری نے کہا کہ وہ لڑکی گھر سے بھاگ گئی تھی. دیکھیں کمیونیکیشن کیسے اثر کرتا ہے. جب میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی, ان کے آواز میرے کان میں آئی, نہیں لڑکی گھر سے نکل گئی تھی, مجھے بہت اچھا لگا کہ کتنے اچھے الفاظ استعمال ہوئے. لیکن جب ہم کہتے ہیں بھاگ گئی تھی تو وہ ہمیں فوراً سے نیگیٹیوٹی دیتا ہے. اگر کوئی لڑکی گھر میں کسی جبر سے بھاگی ہے تو ضروری تو نہیں کسی کے ساتھ بھاگی ہے, لیکن لفظ بھاگ جو ہے وہ پوری کمیونیکیشن کے دماغ کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دے گا. تو آپ جب استعمال کرتے ہو نا لفظ, بڑے بڑے زبردست ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح اگر میڈیا میں ایک ساتھی کہہ رہی تھی کہ صحافیوں نے ہماری طرف سے خبر لگا دی جو ہم نے کہی بھی نہیں تھی, ہم نے جا کے کہا آپ نے غلط خبر لگائی, اور صحافیوں نے کہا ہم نے تو اس لیے لگائی ہے. خدا کے لیے ان کے اس جال میں نہ پھنسیں. جتنا بھی اچھا صحافی ہو جائے اپنے آپ کو کلیئر رکھیں. ہو سکتا ہے کہ آئندہ کوئی مسئلہ اس خبر کی بنیاد پہ آپ کے گلے پڑ جائے. میں صحیح بتا رہی ہوں, اپنے آپ کو کلیئر رکھیں. اتنی سی خبر چلا دیں, نہیں چل رہی, واٹس ایپ میسیجز ڈفرینٹ گروپس میں ڈالیں, کہیں جائیں تو اس بات کو دہرائیں کہ یہ غلط ہوا ہے. اور کم سے کم میں پھر یہ کہہ رہی ہوں, اخبار کے اس دفتر میں جس کے صحافی نے لگائی ہے ایک درخواست لکھ کے مار دیں اور ریسیونگ ضرور لیں. یہ سارے دیکھیے اپنے بچاؤ کے ریکارڈز ہیں, اور یہ آپ کو کرنا چاہیے, آپ کو عادت ڈالنی چاہیے. اب ہم کریں گے کیا, کتنا ٹائم رہ گیا ہمارے پاس؟ 20 منٹس بہت ہے. ہم کریں گے یہ کہ میں آپ دونوں کو دو گروپس جو ہیں اس کو میں دے رہی ہوں کام, جو میں دادو میں سیون کا جو ابھی تو خیر ڈسٹرکٹ بدل گیا تو اس کو نظر انداز کر دیں. دیکھیں میں پھر آپ سے کہہ رہی تھی 2 طرح کے آپ کے وسائل ہوتے ہیں. ادھی ایک منٹ,
ایک ہوتا ہے کہ سمندر ہے, دریا ہے, پہاڑ ہیں, جنگل ہیں, صحرائیں, یہ آپ کا وہ قدرتی اثاثہ ہے جو جس پر عوام کا حق ہوتا ہے, ٹھیک, ایک ہی آپ کے پاس ہے. اب اس سے ہم کمائی کیسے کرتے ہیں؟ کیسے کرتے ہیں کہ اگر ہم قلعے کو اس حالت میں رکھیں کہ اس میں دنیا سے سیاح یا پاکستان بھر سے سیاح آئیں, تو کیا ہوگا؟ اب میں گئی قلعہ دیکھنے کے لیے تو میں 7 میں رکوں گی, میں نے وہیں سے پیٹرول بھروانا ہے, وہیں کا ہوٹل بک کرانا ہے, وہیں کے لوگوں سے شاپنگ کرنی ہے, میں اس قلعے میں گئی, تصویریں کھینچی, اور جگہ بھیجی, اور سیاح آئے, تو کیسا ایک پیسے کا فلو, ایک انکم کا فلو رہتا ہے, ہم ان پہ توجہ نہیں دیتے. اب حال یہ کہ مکلی ہو یا جتنے بھی ہوں, سندھ میں بہت زیادہ ایسے مقامات ہیں جن پہ پوری دنیا کی سیاحت کو اپنی طرف متوجہ کروایا جا سکتا ہے. ایک تو ہمارے یہاں مصیبت یہ کہ حکومت توجہ نہیں دیتی, اور میں کہتی ہوں کہ لوکل گورنمنٹ کے اندر یہ فائدہ ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کے اثاثے ہیں. سندھ کی تاریخ کتنی بڑی ہے, سندھ کہاں تک پھیلا ہوا تھا؟ آپ کو پتا ہے کہ جہاں سے سندھو دریا کا پانی نکلنا شروع ہوتا تھا, جب کل گل پہاڑوں کے میں نے نام پوچھے تھے, مجھے ابھی تک کسی نے نہیں بتایا, تو وہاں سے ہی اس کا نام سندھو دریا ہے. اور جو پرانے وید ہیں ہندوؤں کی, جو مذہبی کتابیں, ان میں بھی سندھو دریا کا اور سندھو دھرتی کا ذکر ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ مصر کے جو پرانے لوگوں کے جسم ملے ہیں نا, ممی جس کو کہتے ہیں, وہ جو لوگوں کو انہوں نے باڈیز کو سنبھالا ہوا ہے, اس پہ جو کفن ہے یا جو پٹیاں باندھی ہیں مسالہ لگا کے کہ یہ صحیح رہے, اس پٹی کا کاٹن سندھ کا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جس زمانے میں مصر اتنا ترقی یافتہ تھا, اس سے ترقی یافتہ سندھ تھا کہ ان کو وہاں کی کوالٹی کی چیز لینی پڑی. آج جب ہم اپنا حال دیکھتے ہیں, اس کا مطلب ہے ہم کو ریورس گیئر لگا, ہم پیچھے کی طرف گئے. بالکل گئے ہوں گے, کیونکہ وہاں پہ نہیں تھا نیم نا, وہ تو بہت بعد میں گئے نا, بہت بعد میں گئے. میں یہ بتانا چاہ رہے, جی جی بالکل, میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ اتنی بڑی ریسورس سے بھری ہوئی دھرتی ہے, اس کی تاریخ ہے. جیسے میں کل محمد بن قاسم کی بات کر رہی تھی, وہ یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ ہمیں کہانی کیا پڑھائی جاتی ہے کہ وہ ہمیں مذہب سکھانے آئے تھے؟ نہیں, وہ ہم پہ حملہ آور ہوئے تھے. پاگل تھوڑی تھے جو 15 حملے کیے, پاگل تو نہیں تھے نا, اس لیے کہ کیونکہ یہاں پہ دولت تھی, یہاں ذخائر تھے, یہاں وسائل تھے, اور ان کو لوٹنا تھا. سومناتھ کا مندر ہندوستان میں توڑا محمد بن محمود غزنوی نے. مزے کی بات ہے کہ افغانستان سے لے کے جو سومناتھ تک کا علاقہ, اس کے بیچ میں 20,000 مندر ہیں. کتنے؟ ان میں سے کسی بت کو نہیں توڑا, وہ والا بت نہیں توڑا, اس لیے کہ وہ جتنا زمین سے اوپر تھا اتنا زمین کے اندر بھی تھا. وہ سونے کا بنا ہوا تھا, اور اس کے اندر سونا جواہر بھرے ہوئے تھے. تو ان کو وہاں کے جو پنڈت یا سنبھالنے والے تھے, انہوں نے ریکویسٹ بھی کی کہ ہم یہ سارا سونا آپ کو دینے کو تیار ہیں, ہمارے بت کو توڑنا نہیں. لیکن انہوں نے توڑا. اب ہمارے نزدیک محمود غزنوی مذہبی ہیرو ہے, لیکن جب میں سندھ کی دھرتی کو, جو کہ سندھ ہند ایک ہی تھا, تو میں جب اس کی دیکھتی تو ہمارا تو نقصان ہوا. نقصان ہوا نہیں ہوا؟ تو دیکھیں, چیزوں کو کبھی دوسری نظر سے بھی دیکھنا چاہیے. ایسا ہی ہے نا, تب ہمیں لگتا ہے کہ اچھا بھائی اصل کہانی کیا تھی. تو بھائی 20,000 مندر میں سے آپ کو کوئی ڈر نہیں لگا, وہ آپ کو برے نہیں لگے, اور آپ نے آ کے سومناتھ کا مندر توڑا. یہ سوچنے کی باتیں ہوتی ہیں. تو سندھ کی جتنی چیزیں ہیں یہ آپ کے ورثے ہیں, قومی ورثے کہلاتے ہیں. اور میں پھر آپ سے دہرا دوں, اس کو پکا کر لیں ذہن میں, جو چیز آپ کی دھرتی پہ بنی ہوئی ہے, چاہے وہ سمندر ہے چاہے پہاڑ ہے, اس پہ پہلا حق وہاں کے رہنے والوں کا, اس صوبے کا ہے. اور صوبے کی گورنمنٹ بھی اس وقت کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی جب تک عام آدمی اس کے حق میں نہ ہو. جزیرے ہیں, آپ کے جنگلات ہیں, تو آپ کو میں پھر کہہ رہی ہوں بہت بڑی طاقت ہے. عورتوں کے اندر قدرت نے چیزوں کو سنبھالنے کا ایک کوالٹی دی ہوئی ہے نا, اس کو اپنی چیزوں کو سنبھالنے میں کام کیجیے, اس کے لیے اپنے پلانس بنائیں. ابھی ایک ٹیم جو ہے بدین والی, جو ہماری دادو والی ٹیم ہے, وہ ہمیں آئیڈیا بنا کے دے گی ایک, کہ جی اس کا مقصد یہ ہوگا کہ جی آپ نے مرمت گورنمنٹ سے کروا لی, کہ جی اس کو آگے کئی سالوں تک سنبھالا جائے. تو وہ جو مرمت کا کام تھا وہ صحیح ہوا کہ نہیں؟ جیسے ایک جگہ میں قلعے میں گئی, جو اپنا رانی پور کے پاس ہے, کو ڈی جی والا. اب میں وہاں جب میں گئی تو وہاں کی جو اینٹیں ہیں نا, وہ ڈسک کی شکل کی ہیں, ایسی چوڑی نہیں ہے, پتلی پتلی ایسی شکل کی جیسے میرا ہاتھ, اس کو ڈسک کہتے. انہوں نے کئی جگہ اس کے اندر نا سیمنٹ بھر دیا, اس کی شکل ہی خراب ہو گئی. وہ اتنے ہزاروں سالوں سے قائم ہے, وہ نہیں خراب ہوا. آپ نے سیمنٹ کے اس کے اوپر ایسے سے ٹھیکیدار کو دے دیا کام, اس نے سیمنٹ سے, بھائی سیمنٹ نہیں لگنی تھی وہاں پہ. تو میں آپ سے یہی کہہ رہی ہوں, وہ ٹیم بتائے گی کہ جو مرمت کا کام ہے اس کی نگرانی کیسے کرنی ہے. آپ پلان بنائیں گے کہ ٹیمیں بنیں گی,
टाइम कौन सा होगा और क्या क्या चेक होगा, ये हो गया दादू वालों का काम। इसी तरह बदीन वाले जो है वो बनाएंगे कि माहीगीर औरतों की आमदनी के लिए झींगे और मछली की सफाई का कारखाना लगाया था गवर्नमेंट ने, आपकी गवर्नमेंट ने, काउंसलर्स ने और नाजिम ने मिलके एक छोटा कारखाना बनाया था ताकि वो झींगे और मछली की सफाई का हो, इलाके की औरतें अपने इलाके में जाके वो काम करें, उनकी आमदनी बढ़े। तो क्या कारखाना सही काम कर रहा है? उसकी निगरानी के लिए आपने प्लानिंग क्या करनी है, निगरानी की प्लानिंग आपने बनानी है। ठीक हो गया? थोड़ा जोर दिखाएं, सीटें बदलें, ये जो बैठे बैठे बंदा बोर हो जाता है ना, उठे, बल्कि वो टीम बड़ा अच्छा नीचे चली गई थी, यहाँ भी बैठ रहे तो अपने हर साथी को उसमें शामिल करें। ठीक है? तो आपका टाइम शुरू होता है अब। डायरेक्ट मैंने कहा 2 ग्रुप बनेंगे, एक बदीन का एक दादू का, और उसमें आपने निगरानी का अमल लिख के देना है। जी, आपको अब्दुल्ला जो है वो चार्ट दे रहे हैं, मार्कर से करें। टाइम को, अच्छा टाइम एक दूसरे को भी बताएं, भाई जल्दी करो, उस पर टाइम नहीं है। ठीक है ना? शाबाश। अस्सलाम वालेकुम, मैं डिस्ट्रिक्ट बदीन से। जैसा कि मैम ने सवाल किया बदीन के हवाले से कि बदीन में अगर हम झींगे और मच्छी का कारखाना बना लें तो वहाँ पे औरतों को हम उस कारखाने की निगरानी कैसे करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि हम एक ग्रुप बनाएंगे लेडीज का, क्योंकि ये लेडीज का मसला है, इसीलिए हम एक ग्रुप बनाएंगे लेडीज का, जहाँ फिर वहां से फिर वहां पे हमें देखना है कि सफाई सही हो रही है, सफाई का काम देखेंगे, क्योंकि वहाँ लेडीज के बहुत सारे इशू होते हैं, कोई एक इशू नहीं होता। लेडीज अगर वहाँ काम करेगी तो जाहिर बात है वहाँ वॉशरूम होना चाहिए, और उसके हाथों के ग्लव्स वगैरह जो होता है, जो भी मटेरियल होता है वो हमें देखना है, नाप तोल वाला सामान जो है वो चीजें हमें देखनी है। जी जी, आप बात करें। वो चीज हमें देखनी है, और कारखाना सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, वर्कर की राय लेनी है, मटेरियल चेक करना है, सामान कितना है, कितना आता है, क्या यूज होता है, क्या क्या चीजें यूज होती है, ये हमें देखना है। और ज्यादातर कारखानों में ऐसी चीजें होती है जहाँ पे लेडीज काम करती है, उनको हिरासमेंट किया जाता है। वहां का जो बड़ा अमला होता है वो हमें हिरासमेंट करता है, वो बोलता है कि आप ये काम ठीक नहीं कर रही हो, ये नहीं कर। हमें उन औरतों से ये भी पूछना है कि भाई आपको यहाँ पे कोई टॉर्चर वगैरह तो नहीं कर, क्योंकि वो अपने रोजगार के लिए वहां पे आती है। तो ये चीज हमें देखनी है। और फिर वहां पे एक छोटे मोटे स्टॉल लगाने होंगे हमें, जो लेडीज के लिए हो, घरों। जी जी, बोलिए। जी, और हिसाब। हाँ, पहले वो बता दें। भले भले भले। हिरासमेंट के कुछ तरीके होते हैं। एक तो जो डराया जाता है जिनसी तौर पे, एक वो जो होता है मटेरियल के हवाले से कि ये आप चोरी करके हमें दे दें। ठीक, तो हिरासमेंट का ये हो गया कि हम देखें उनको, औरतों को जो बेचारियां अपने बच्चे वगैरह छोड़ के आती हैं, तो उनको हिरासत तो नहीं किया जा रहा है। कहीं किसी लेडीज का बच्चा है जो फीड करता है, तो क्या उसके लिए ऐसी जगह बनी हुई है बच्चे को दूध पिला सके। और दूसरी बात ये है कि हमें वहाँ ये भी देखना है कि कोई नमाज की जगह है। सारी तो हिंदू औरतें नहीं होंगी ना, सब औरतें हैं मजे भी क्या। के बाद नाप तोल का सब दूसरा ये है कि नाप तोल, हाँ हाँ, दूसरा ये कि नाप तोल में कमी बेशी तो नहीं है। और ये ना देखो ना, जो झींगे हम तोलते हैं तो उसमें उसका जो कचरा होता है वो भी डाल देते हैं, तो उससे ना नुकसान होता है। और जो कारखाना होता है उसकी जो साख होती है वो खराब होती है। तो उसके लिए हमें वो देखना है कि भाई कहीं ये नाप तोल में गलत इस्तेमाल तो नहीं करें नाप तोल का। उसके बाद हम सब चीजों को यहाँ तक निगरानी में रख के नाप तोल को फिर देखेंगे कि कारखाना सही चल रहा है कि नहीं। और फिर वर्कर की राय लेंगे कि भाई आप जो कारखाना ये चल रहा है उसमें आप बताएं आपकी क्या राय है, क्या ये सही चल रहा है कि नहीं। हम सारा दिन तो नहीं होते, सारा दिन तो आप लोग होते हैं, काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, तो आप ही बताइए कि आपकी राय क्या है। फिर जो मटेरियल आता है वो हमें चेक करना पड़ता है। देखो मटेरियल में फर्नीचर भी आता है, ज़ाहिर है लेडीज कुर्सियों पे बैठती हैं,
क्या वो सही हैं, और वो जो डब्बे होते हैं जिसमें वो झींगे मछली वगैरह रखते हैं, ग्लव्स होते हैं जो हाथों में डालते हैं, और भी चीजें होती हैं, तो उनका चेकिंग करनी कि भाई मटेरियल चेक है कि नहीं। और जहाँ पर जिस जगह पर वो बैठती हैं औरतें, यहाँ पंखा लगा हुआ है, लाइट है नहीं है, बिजली है, हवादार, और सामान कितना गया है, कितना आया है, आमदनी कितनी हुई है। अगर हमसे हो सके तो हम कोई छोटा सा स्टॉल वहां पर लगा दे, जो लोग आप बात अच्छा करें, उसके आपकी आवाज बाद बाजारों से जरा कम रेट पे दें, ताकि हमारे वो जो स्टॉल है वो भी चल सके। और हिसाब, जो पैसों का हिसाब, पैसों का और बचत के हिसाब से और बेहतरी के हिसाब से, कितना कारखाने ने कमाया और कितना उसको फायदा हुआ। गुड, वेरी गुड, तालियां बजाएं भाई, इन लोगों के लिए इतना अच्छा इन्होंने लिखा है। अच्छा देखिए, हम बात कर रहे थे निगरानी के अमल की, और इसमें इन्होंने बहुत अच्छा इसका ऐड किया कि वो कह रहे हैं पहले ग्रुप बनाएंगे निगरानी के अमल में। याद रखिए कि जो आप ग्रुप बनाते हैं ना, वो भी आम से आदि बैठ जाए आप लोग, नहीं, अच्छा, केस लिंक का फोटो, तो उसमें होता क्या है कि आपको कमेटी भी तरीके से बनानी होगी, इस तरीके से बनानी होगी कि उस कमेटी में एक तो वो लोग आप लें जो इलाकाई सतह पे रहते हैं, उस इलाके में रहते हैं। दूसरा, आपके पास फिर आपके पास कमेटी में ऐसे लोगों को शामिल करें जो माहिर हैं। अगर लोग हिसाब किताब के माहिर हैं, उनको आप शामिल कर सकते हैं अपने साथ, ताकि वो ज्यादा अच्छा चीजों को देख लें। आप एक तरीका ये कर सकते हैं कि सवालनामे तैयार कर लें और उसके आगे लिख दें कि अगर आपने ये लिखा है कि सफाई का इंतजाम, तो सफाई कौन सी जगह की, बिल्डिंग के बाहर वाला हिस्सा, बिल्डिंग के अंदर वाला हिस्सा, हॉल जहां औरतें काम करती हैं, फिर उनके वॉशरूम्स या उनके आराम की जो जगह है, तो इसके आप हिस्से बना लें एक। फिर आप अपना वक्त का तयन जरूर करें कि टीम कब कब जाएगी, कैसे करेगी। तो निगरानी का अमल भी जब स्मार्ट होगा, आपका आपका प्लान जितना स्मार्ट होगा, आप इतना अच्छा निकाल सकते हैं। देखिए, जिन जगहों पे आपने ये देख लिया खवातीन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आप चूंकि कौन है, मकामी हुकूमतों के नुमाइंदे हैं, तो आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि जी अगर आप बिल्डिंग का मुआयना कर रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि जो तय पाया था वैसी बिल्डिंग है कि नहीं। यकीनन जो आप इतने जब अच्छे तरीके से शामिल हो जाएंगे ना प्रोग्राम में, तो बिल्डिंग बनते वक्त भी आप इन चीज़ों का ख्याल करेंगे कि खवातीन के लिए बाथरूम्स बने हैं कि नहीं, और वो किस हिस्से में बने। अगर मर्दों और औरतों के बाथरूम एक ही जगह बने हुए हैं, तो वो भी कोई अच्छा सिंबल नहीं होता, माँ सिवाय इसके कि आपके पास जगह ही ना हो। दूसरी बात ये कि आपने उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि औरतों के लिए कोई ऐसी जगह है जहाँ वो आराम कर सकें, इबादत कर सकें, चाहे किसी भी मजहब की हो, या अगर उनके साथ दूध पीते बच्चे हैं, तो वो वहाँ पे प्राइवेसी को इस्तेमाल कर सकें, वो जगह हैं कि नहीं। तो ये तो बनाने के मामलात है ना, कि जब बन रहे थे तब करने के। ये आप निगरानी उस वक्त की कर रहे हैं, देखें, देखना है कि निगरानी किस मरहले की हो रही है। इसी तरह अगर आप ये देख रहे हैं कि औरतों को वो मटेरियल नहीं दिया, क्योंकि झींगे के सफाई में या फिश की सफाई में आप एक तो ठंडे माहौल में होते हैं, दूसरा क्या है, आपका हाथ मुस्तकिल गीला रहता है। तो जो झींगा सफाई की खवातीन है, अगर देखा जाए तो उनको बहुत ज्यादा बीमारियां होती हैं, कांटे लग जाते हैं, उनकी पॉइजनिंग हो जाती है। तो क्या उनको वो तरीके का जो ग्लव्स है वो मिले कि नहीं, क्योंकि ग्लव्स बहुत तरह के हैं, जो रिक्वायरमेंट थी वो है कि नहीं। अच्छा, औरतें चूंकि वहां पे अक्सर हमारे यहाँ यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ज़ाहिर है वो अगर गर्मी के माहौल से आ रही हैं तो वो तो पतले कपड़े पहन के आ रही हैं। अंदर चूंकि ठंडक है, तो क्या उनको कारखाने की तरफ से कोई कोट, कोई स्वेटर या कोई चीज कवर करने के लिए मिली है कि नहीं। तो ये तो फिर डिटेल टू डिटेल होती चली जाएगी। हमारा कहने का मकसद, और ये जो हरासमेंट का इशू है, इसके लिए एक चीज ध्यान में रखिए कि 2010 में जो एक्ट बना था काम की जगहों पे जिनसी हरासगी का कानून कहलाता है, वो 2010 उसका पूरा नाम ये। वो हमारी अगले सेशन में डिटेल में आपको हमारी साथी बताएंगी। लेकिन इसमें दो चीजें बस ध्यान में रखें कि अगर किसी कारखाने में, किसी फैक्ट्री में, किसी दफ्तर में, कहीं भी जहाँ औरतें काम करती हैं, उसमें अगर रवैया ऐसा है जिसको हर वक्त वो डांट डपट है, तजलील हो रही है, तो ये हरासमेंट में आता है। जो जिनसी हरासगी है वो थोड़ी सी अलग है ना, लेकिन हरासमेंट में ये रवैया भी आता है। तो हमारी साथी इसको कवर कर लेंगी। आपने ओवरऑल इस पूरे काम में ये देखना है कि क्या औरतों को इससे फायदा हो भी रहा है कि नहीं। मिसाल के तौर पे, अगर उनकी दिहाड़ी, पहले तो आप मुझे बताएं, हुकूमत सिंध ने किसी भी लेबर के लिए जो कम से कम आमदनी रखी है, तनख्वाह रखी है, वो कितनी है। जी हाँ, 26,000 कुछ है, ठीक है, ऐसे कुछ है।
تو اب اس کا مطلب ہے اس سے کم کوئی نہیں دے سکتا. اگر وہ دہاڑی کی صورت میں بھی مل رہی تو ڈیوائڈ ہو جائیں گے نا 26,000 آپ کے مہینے پہ. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ عموماً بڑی تعداد چاہے وہ مرد ہو عورت وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے. تو وہ جو مینیجرز ہوتے ہیں وہ کرتے کیا ہیں, ان سے انگوٹھا جو ہے وہ 26,000 پہ لے لیتے ہیں اور ان کو تنخواہ کاٹ کے دیتے ہیں. یا جب وہ ان کو کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ساری دہاڑی تو تم رکھا تو تمہیں دہاڑی پہ, تو دیکھیں یہ لیبر لا ہے. آپ کو اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ اس سے کم پہ تو کوئی رکھ ہی نہیں سکتا. اب اس کا فائدہ کیا اٹھاتے ہیں, لوگوں کو روزگار کی ضرورت ہے, جو بولتا ہے وہ اس کو 2 منٹ میں یا تو رکھتے نہیں ہے پکڑ کے نکال دیتے. تو یہ معاملہ دیکھنا کہ کہیں ایسا تو نہیں کر رہے کہ ان سے زیادہ پیسے پہ سائن لے کے انگوٹھا لگوا کے, اور تو آپ اس کو تھوڑا سا ان چیزوں کو ضرور مانیٹر کریں. دوسری انہوں نے بات کی کہ دیکھیے اگر ایک ہمارے عادت کیا ہے کہ لوگ ایک روایتی کام کرتے چلے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ جو بھت کا کام ہے ہمارا, کپڑوں کو بناتے ہیں, اس کی بھرت ہوتی ہے. اب سارے ایک ہی جیسا کریں تو اس کی مارکیٹ ویلیو گر جاتی ہے. آپ دیکھیں شہروں میں لوگ اس کو کسی سندھی کلچر ڈے کے لیے تو خرید لیں گے, وہ کپڑے شادی میں ہمیں پہننے کے لیے لے لیں گے, عام روٹین میں نہیں آتے. تو اس کا مطلب ہے جس خاتون کو آپ نے پیسہ لگا کے سلائی سینٹر میں کام سکھایا ہے اس کو تو مارکیٹ ہی نہیں مل رہی. وہ جب مارکیٹ میں نکل رہی اس کو تو کاروبار ہی نہیں مل رہا, تو آپ کا پروگرام تو فیل ہو گیا نا. اس کا مطلب ہے کہ آپ جب کوئی پروگرام منصوبہ بنائیں گی تو اس کو جدید طور پہ استوار کرنے کا معاملہ رکھیں گی کہ ان کو جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ سکھایا جائے. دوسرا, ان کو مارکیٹ میں مال بیچنا سکھانا چاہیے, جس کو ہم انٹرپرینور کا کام بھی کہتے ہیں, کہ وہ عورتیں خود سے اس بزنس کو کھڑا کر سکیں. تو آپ, میں بار بار جو آپ کو اتنی تفصیل بتا رہی ہوں صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ میں پھر یہ کہوں گی چونکہ آپ طاقتور ہیں اور آپ اس وقت اس پوزیشنز پہ ہیں جہاں پہ یہ سارے کام ہو سکتے ہیں, تو آپ کو سمجھنا, آپ کا زیادہ ذہین ہونا رزلٹ دے گا. ٹھیک ہے جی, دوسرا پارٹ آ جائیں, جلدی سے آ جائیں. اچھا اس میں دیکھیں ایک لفظ آپ کو سننے کو ملے گا, فیڈ بیک. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رائے لینا. بالکل آسان اس کا لفظ ہے, رائے لینا. تو آپ جب کسی چیز کی مانیٹرنگ کرتے ہیں یا جب تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ دونوں طرف کو دیکھیں, ان کا فیڈ بیک لیتے ہیں. آپ جنہوں نے کام کیا, جنہوں نے کام کروایا, جو کام کر رہے ہیں, ان کا آپ کیا لیتے ہیں؟ فیڈ بیک, ان کی رائے لیتے ہیں. کیونکہ کچھ چیزیں اگر میں باہر سے کھڑے ہو کے دیکھ رہی ہوں تو مجھے کچھ اور طرح سے دکھیں گی. لوگوں کا جو اس میں انوالو ہے ان تینوں چیزوں میں, ان کا فیڈ بیک آپ کو بتاتا ہے کہ اصل صورتحال کیا ہے. اور اس فیڈ بیک سے کبھی کبھی آپ یہ بھی اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ فیڈ بیک صحیح آ رہا ہے یا کسی کے دباؤ میں آ رہا ہے. آپ لوگ آپس میں بات کر رہے تھے کہ اگر ہم کوئی پریس کانفرنس کرتے ہیں تو ہمیں پارٹی لائن ملتی ہے کہ آپ نے یہی بات کرنی ہے. اب جو ذہین صحافی ہوگا وہ اگر دیکھے گا پریس کانفرنس کے درمیان آپ اس کو صحیح جواب نہیں دے پا رہی جس کو پتا ہے, تو وہ کیا کرے گا, چائے کے وقفے میں یا ذاتی طور پہ ملاقات کر کے وہ آپ کی فیڈ بیک لینے کی کوشش کرے گا. تو یہ جو فیڈ بیک ہے یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی, اور ہمیں یہ رائے لیتے رہنا چاہیے. اور رائے لینے کا طریقہ کار 2-3 ہوتے ہیں. ایک کہ صرف آپ نے سن لیا, کیونکہ لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کہیں ریکارڈ پہ کوئی چیز دی تو ہمارے خلاف نہ ہو جائے. تو جب بھی کوئی کام کریں تو اس میں لوگوں کو یقین کو قائم رکھیں کہ ان کی فیڈ بیک آپ تک رہے. ٹھیک ہے, لیکن جو دفتری معاملات ہوتے ہیں اس میں جو فیڈ بیک ہے اس میں آپ بالکل آسرا نہ کریں, اس لیے کہ جس کو حکومت پیسے دے کے کسی آفیسر کو جاب پہ رکھتی ہے وہ جواب دہ ہے. ٹھیک جی. سب سے پہلے جو ہم دیکھیں گے قلعے کی مرمت کی نگرانی, وہ ہم 2 لوگوں کو دیں گے, جس میں آ جاتا ہے ہمارا ایک انجینئر اور دوسرا ہمارا آ جاتا ہے ٹھیکیدار. ہم دونوں کو یہ اس کی قلعے کی مرمت کی نگرانی دیں گے. انجینئر جو ہے اس کو آرکیولوجسٹ طریقے سے اس کو دیکھے گا کہ اس کا رخ کس طرف ہونا چاہیے, کس طریقے سے ہم اس کو بلڈ کر رہے ہیں. اور ٹھیکیدار دیکھے گا کہ اس کے انڈر میں جو بھی لیبرز آ رہے ہیں وہ اس پہ کس طرح سے کام اور کس ٹائم لمیٹیشن کے حساب سے وہ کام اپنا پرفارم کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم سیکنڈ پوائنٹ پہ آ جائیں گے, جس میں آتی ہے ہماری کمیٹی کی تشکیل. کوئی بھی منصوبہ بندی کرنے کے لیے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کمیٹی بنانا, جس میں ہم بہت سے لوگوں کو ان کرتے ہیں, اور اس کی ہم جو ہے سوشل ویلفیئر کے ذریعے یا سوشل پلیٹ فارم کے ذریعے ان کی ایڈورٹائزمنٹ کریں گے, جس میں ہمارا واٹس ایپ گروپ آ جاتا ہے. کیونکہ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے تو لوگ اخباروں کو اتنی اہمیت نہیں دیتے بجائے ٹیکنالوجی کے.
تو واٹس ایپ کے ذریعے اور سوشل میڈیا کے ذریعے جس میں بہت سے اکاؤنٹس آ جاتے ہیں، ان کے ذریعے ہم اپنے اس قلعے کی مرمت کو آن لائن یا ویژول طریقوں سے دکھائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور لوگ اس کے بارے میں جانیں. اور اگر وہ گھومنے کا مقام ہے تو لوگوں کے ذریعے اس سوشل پلیٹ فارم کے ذریعے ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ اس کی کیا کیا اچھی باتیں ہیں تاکہ لوگ اور اس کو سیاحی مقام کے لیے بھی استعمال کریں. اس کے بعد آ جاتا ہے. ایک منٹ رکیے گا. دیکھیے آپ بہت اچھا آپ نے دیا کہ ہمیں نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیے. ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کس تک پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں یا کہاں سے رائے لینا چاہ رہے ہیں. ہمارے یہاں ابھی بھی پاکستان میں اگر میں سندھ کا نام نہ بھی لوں، جبکہ یہاں پہ بھی جیکو آباد اور اس سے کچھ علاقے ہیں جہاں پہ ابھی بھی عورتوں کے پاس ریڈیو کی سہولت بھی نہیں ہے. اب میں اکثر اپنے ساتھیوں سے کہتی ہوں کہ سوشل میڈیا کیمپین بہت اٹریکٹ کرتی ہے، لیکن ان کو کرتی ہے جن کے پاس بجلی ہے، جن کے پاس آپ کا یہ نیا ٹیکنالوجی والا موبائل ہے، جن کے پاس اردو یا انگریزی پڑھنے کی سہولت موجود ہے. اگر یہ تینوں سہولتیں نہیں ہیں تو سوشل میڈیا کا وہ کام جو اس عام عورت یا اس عام آدمی تک جانا ہے وہ وہاں پہ ناکام ہو جائے گا. تو آپ نے وہ ذرائع ڈھونڈنے ہوتے ہیں. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ علاقوں میں ٹھیک ہے، اگر عورتوں کے پاس فون کی سہولت نہیں ہے تو ریڈیو گھر کے مرد بھی سن رہے ہیں، تو آپ کوئی پبلک سروس میسج تیار کروائیں گے اور اس کو ان گھنٹوں میں یا اس پروگرام میں ڈلوانے کی کوشش کریں جو گھر کے اندر رات کو گھر کے مرد جب خبریں سنتے ہیں وہاں پہ ایف ایم ہو گیا جو مشہور پروگرام ہے اس میں اس کو ڈلوانے کی کوشش کریں. اس میں کیا ہوتا ہے، اگر گھر کے مرد وہ رات 10-11 بجے کی بلیٹن سنتے ہیں، نیوز یا خبر سنتے ہیں، کوئی پولیٹیکل شو سنتے ہیں، اس دوران جب یہ ایڈ چلے گا تو جو گھر کی عورتیں آر پار کام کر رہی ہیں وہ بھی سن لیں گے اور گھر کے مردوں کے کان میں بھی یہ بات پڑ جائے گی. یہ ہو گیا آپ کا اسمارٹ پلان. ٹھیک ہے. اب جو میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ ہم جب وہ اپنے یہ جو بنایا ہے انہوں نے کہ ہم کمیٹی تشکیل دیں گے، یہ بہت اچھا کام ہے. ابھی میں نے آپ کو کچھ پوائنٹس دیے بھی ہیں، لیکن آپ کو اس کا ایک میکینزم تو بنانا پڑے گا نا کہ کمیٹی کیا کرے گی اور کیسے کرے گی. تو وہ جو رائے لینی ہے، بار بار میں آپ سے کہہ رہی ہوں، اگر آپ رائے لینا چاہتے ہیں مثال کے طور پہ لڑکیوں کا جو آپ نے یہ جو کارخانہ بنایا خواتین کے لیے، یہ کارخانہ اگر آپ نے بس اڈے کے پاس بنا دیا یا آپ کو زمین گورنمنٹ نے کہا ہے یہی والی لے لو، تو آپ نے کہا چلو نہ ہونے سے ہونا بہتر اور بازار کے بیچ میں وہ زمین لے لی. یا ایسا علاقہ جہاں پہ کوئی تنازع ہے، جیکو آباد، ٹھل، کشمور، ان علاقوں میں، بلکہ دادو کے بہت سے علاقوں میں قبائلی جھگڑے ہیں، ہے نا، مہروں کے اور ان کے کتنے جھگڑے. تو اگر ان علاقوں میں بنا دیا کہ جہاں ایک گروپ کی یا ایک قبیلے کی عورتیں نہیں جا سکتی، تو آپ چیز کو بنانے سے پہلے بھی رائے لے لوگوں سے، ان سے پوچھیں کہ ہونا چاہیے کہ نہیں، اچھا کیسا ہونا چاہیے، کہاں ہونا چاہیے. ان چیزوں کا جب تک آپ میکینزم یا اس کو ڈیزائن نہیں کریں گے، اور میں بار بار آپ سے کہہ رہی ہوں، دیکھیے انٹرنیٹ کی سہولت ہے، آپ خواتین کے پاس اسمارٹ فونز بھی ہیں اور آپ انگلش اور اردو سندھی تینوں پڑھ سکتی ہیں. تو آپ جائیں اور گوگل پہ سرچ کریں کہ آپ کو ایسے ڈیزائن مل جاتے ہیں. نہیں ملتے، اپنے میں سے کسی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو بلا لیں، کسی پڑھی لکھی بچی کو بلا لیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کی چیزیں بنائیں اور ان سب کو ریکارڈ کا حصہ بنائیں جس کو ہم رپورٹ کہتے ہیں. اگر آپ یہ نہیں بنائیں گے تو آپ کا سارا کیا دھرا ضائع ہو جائے گا. میں تو سیدھی سیدھی کھڑے ہو کے الزام لگا دوں گی کہ یہ ساری پیپلز پارٹی والی عورتیں ہمارے کام کو خراب کرنا چاہ رہی ہیں، اس لیے انہوں نے یہ کیڑے نکالے. لیکن آپ جب ایک پوری رپورٹ فارم میں ایک ڈیزائن کے ساتھ لوگوں کی فیڈ بیک، یہ فارم تھے، اتنے لوگوں نے جواب دیا، یہ ہمارا کہنا نہیں ہے، تو آپ کی بات کو کوئی ٹال نہیں سکتا. تو مانیٹرنگ کے اندر جو فیڈ بیک ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اچھا اگر آپ نے فرض کریں کہ سارا کام کر لیا، اس کو یہ سب لوگ کون ہیں؟ آپ ریڈی والے سے اگر پوچھتی ہیں کہ بھئی ہم عورتوں کا کارخانہ بنا دیں تو آپ کا کیا خیال ہے، صحیح رہے گا؟ ریڈی والا اس کے حق میں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ ایک منٹ بھائی، میرا ریڑا سبزی کا ہے تو جھینگے کی کارخانے سے مجھے کیا تکلیف ہے؟ نہیں، میں تو یہ سوال کر رہی ہوں کہ بھائی اس ریڑے والے کو اس کارخانے سے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس کا طریقہ کار ہوتا ہے. دیکھیے یہ آپ کو ایک منٹ، آپ کو کام میں ریسرچ میں بھی کام آتا ہے اور نگرانی کے عمل میں بھی کام آتا ہے. ایک ہوتا ہے 1 to 1 بات کرنا. آپ کو لگ رہا ہے کہ جی میں وہاں کی کوئی چنگی مڑس ہوں تو آپ نے مجھے، جبکہ مڑس صرف آدمی ہوتے ہیں اور بڑی اچھا آپ مجھے آج بتائیں کہ چنگے مڑس میں اگر ہم کسی عورت کے لیے لفظ استعمال کریں تو کیا کہیں گے؟ چنگی زال چوندا ہے نا، مڑس تو نہ چوندا ہے. ہاں یہ غلط ہے نا، یعنی اچھی ہے تو مرد ہوگا؟ نہیں، چنگی زال، چنگی زال.
تو آپ نے کہا, آپ نے اگر, تو آپ مجھ سے جب بات کر رہے ہیں تو یہ مجھ سے 1 to 1 پوچھ رہے ہیں. کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے یار ہاں لوگ سمجھیں گے نہیں, یا یہ الگ سے جواب نہیں دینا چاہ رہے, تو ہم کیا کرتے ہیں, فوکس گروپ ڈسکشن کرتے ہیں. آپ نے اس علاقے سے 4-5 لوگوں کو ساتھ بٹھا لیا اور ان سے کہا آپ میں سے کوئی بھی بتا دے. وہ بھی ایک رائے لینے کا طریقہ کار ہے, اور وہ بڑا سیف طریقہ کار ہوتا ہے کہ کسی کا نام نہیں آتا اور اس میں سے لوگ آپ کو جواب آپ کے پاس آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد جو ہماری پوائنٹ آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مٹیریل کا جائزہ لینا. ظاہر ہے قلعے کی مرمت کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں ریتی, بجری, را مٹیریل, مشینری, الیکٹریسٹی, جو بھی ٹولز آتے ہیں سارے, وہ اس کا ہمیں چیک اینڈ بیلنس رکھنا پڑے گا کہ وہ کتنی اماؤنٹ تک یوز ہوا ہے, کیا اس میں بیلنسنگ ہے, کوئی ملاوٹ تو نہیں. یہ ساری جو ہے انفارمیشن اس میں آ جائے گی ہماری مٹیریل کا جائزہ لینے میں. اس کے بعد ہمارا آ جائے گا ممبران کو ذمہ داری دینا. ہاں, اور یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ کہیں اس میں چائلڈ لیبر تو استعمال شاباش شاباش, نہیں ہو کلیپ رہا, کریں ان کیونکہ کے ہم لیے. چھوٹے بچے جو ہیں ان کو ایز اے لیبر یوز کر رہے ہیں. اچھا یہاں رکیں, یہاں رکیں. پاکستان نے ایک انٹرنیشنل قانون پہ دستخط کیا ہوا ہے. اس کے مطابق بچے کی یعنی کس عمر تک کے لوگوں کو بچہ کہتے ہیں؟ 15. ہاں جی 14. 18 کس نے کہا ہے؟ ذرا آپ اٹھیں ذرا. ان کے لیے زور زور سے تالیاں بجائیں. ہاں ہاں تالیاں بجائیں. انٹرنیشنل جو اسٹینڈرڈ پوری دنیا کے لیے طے ہوا ہے اس میں 18 سال کا کوئی بھی لڑکا یا لڑکی اگر وہ شادی شدہ بھی ہے, اس کے بچے بھی ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں کم عمر کی شادی ہے نا, وہ بچہ ہی تصور ہوگا. یہ ہے کہ جو بچہ 17 سے یا 16 سے 18 سال تک ہے تو وہ والدین کی نگرانی میں کام کی دیکھ بھال یا ان کی نگرانی میں تھوڑا بہت کر سکتا ہے. باقی جو ہے نا 15 سال تک وہ کوئی کام نہیں کر سکتا. میں پھر ILO کا جو قانون میں ہے آپ اس کے سے دوبارہ مطابق. دہرا دیتی ہوں, اور آپ اس کو الگ کریں, دونوں چیزوں کو, اپنے کھانے کو ٹھیک کریں. غلط نہیں بولا آپ نے, آپ کا کھانا مل گیا ہے. پہلا اصول جو میں بتا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جو بین الاقوامی سطح پہ قانون ہے اس کے حساب سے 18 سال کا کوئی بھی لڑکا لڑکی ٹرانسجینڈر جو ہے وہ بچہ شمار ہوگا, چاہے وہ شادی شدہ ہو چاہے اس کے بچے کیوں نہ ہو, وہ بچہ ہی شمار ہوگا. ایک بات. اب ILO کا جو لو ہے, جو قانون ہے, وہ 2 طریقوں سے بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے اگر مجبوری میں بچے کو ڈالنا ہے تو ایک تو طے ہے کہ آپ بچے کو نہیں ڈال سکتے. یہ جو 16 اور 18 کے بیچ والی بات بتا رہی ہیں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ایسے کام نہ ہو جو ان کو متاثر کرتے ہوں, ان کی صحت کو, یا ان کے لیے خطرناک ہو. مثال کے طور پہ کیمیکلز کا کام ہے, ایسی جگہ جب برنر جل رہے ہوں, بڑے بڑے بھٹیاں لگی ہوئی ہوں, یہ ان کی پوری لسٹ ہے. وہ لیبر لا دیکھ رہا ہے اس کو. میں نے ابھی آپ کو ایک جنرل چیز بتائی ہے کہ جو کنونشن ہے چائلڈ رائٹ کا, بچوں کے حقوق کا جو عالمی کنونشن ہے, اس میں اس کی اسٹینڈرڈ عمر کتنی ہے؟ 18. ایک المیہ ہے ہمارے یہاں کہ جو شادی کے لیے عمر ہے وہ ہر صوبے میں الگ ہے, ہر صوبے میں الگ ہے. لیکن پھر میں یہ کہوں گی کہ اس میں سندھ گورنمنٹ بہت پروگریسو ثابت ہوئی ہے اور اس نے اس کو ایکول ٹو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن پنجاب میں ابھی بھی وہ کیا ہے, لڑکی اور لڑکے کے لیے الگ ہے, اور وہ میں نہیں بتاؤں گی, وہ خود ڈھونڈنا. نہیں ہوم ورک ٹھیک ہے. نہیں ونی تو ایک رسم ہے نا, ونی تو رسم ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن میں یہ بتا رہی ہوں کہ ابھی جس انہوں نے لکھا ہے بہت اچھا پوائنٹ ہے. آپ چائلڈ لیبر کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس میں چائلڈ لیبر تو استعمال نہیں ہو رہا. جی آگے آئیے. اس کے بعد ہے کہ ہم ممبران کو ذمہ داری دیں گے کہ جو بھی ہمارے لیبرز ہیں, انجینئرز ہیں, ٹھیکیدار ہیں, ان کو کھانا صحیح طریقے سے مل رہا ہے نہیں مل رہا, ان کو جو کھانا پینا رہنا سہنا, اور اس میں ان کی پرائیویسی اور سیکیورٹی بھی آ جاتی ہے. اگر ہم ان کو وہاں پہ رہائش دے رہے ہیں تو وہ کس حد تک سیکیور ہیں نہیں ہیں. یہاں رکیں, یہاں آپ نے نا چیز گڈمٹ کر دی, گیس صحیح رہی ہیں, تھوڑی چیز گڈمٹ ہو گئی. اگر تو وہ آپ کا مقصد یہ ہے جو بار بار اپنے مقصد کی طرف جائیں, یہ ایک آرٹ ہے. ہر سطح پہ یاد کریں کہ آپ کا کام کیا تھا. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے قلعے کی جو مرمت ہوئی ہے اس دیکھنا ہے کہ وہ صحیح ہوئی کہ نہیں ہوئی. آپ جب کسی کو ٹھیکہ دیتے ہیں نا تو دیکھیں ہم یہاں پہ اخلاقیات اور قانون کو ملا دیتے ہیں. اخلاقیات یہ کہتی ہے جو بھی آپ کا مہمان ہے, آپ کی دھرتی پہ آیا ہوا ہے, آپ کا کھانا پینا آپ کی ذمہ داری. قانون اور اصول کیا کہتا ہے کہ جو آپ نے اس کو پے کیا ہے اس میں سب کچھ آ جائے گا.
ٹھیک ہے نا. تو آپ اپنے کام کو جو اصل مقصد ہے اس پہ رہنے کے لیے کبھی کبھی آپ کو کچھ چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. تو جو دیکھیں اتنا ٹائم ایک تو کسی کے پاس نہیں ہے. مقصد کیا ہے, آپ نے دیکھنا کیا وہ مرمت صحیح ہوئی ہے. جب جائزہ لیں گے تب یہ بات دیکھی جائے گی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ جو انجینئر بلائے تھے وہ پرانی عمارتوں کے ماہر نہیں تھے. وہاں یہ چیک کیا جائے گا کہ جن کو یہ ٹھیکہ دیا گیا تھا انہوں نے جو انجینئرز مشینیں یا مٹیریل استعمال کیا ہے آیا وہ پرانی عمارتوں پہ لگنا بھی تھا کہ نہیں لگنا تھا. مثال کے طور پہ جب کراچی میں کلفٹن کا انڈر پاس بنا نا جو نیچے سے جا کے نکلتے ہیں, تو پہلے ہی سال جب بارشیں ہوئی تو وہ چھت تک بھر گیا تھا. میں اس زمانے میں ریڈیو پروگرام کرتی تھی, تو مجھ سے مہمان نے پوچھا کہ یا یہ جو کے پی ٹی کا انڈر پاس ہے یہ بھر گیا لیکن اس پہ تو بڑا پیسہ لگا. میں نے کہا یس پیسہ بھی لگا اور گورنمنٹ نے اس کے لیے انجینئر ہائر کیے تھے, لیکن انہوں نے انڈر پاس کا انجینئر نہیں سوئمنگ پول کا انجینئر ہائر کر لیا تھا, اس لیے وہ پانی سارا کا سارا وہاں بھر گیا. ہاں تو یہ چیز ہے جائزے میں دیکھنے کی. جی اس کو کمپلیٹ کریں. جی. اس کے بعد ٹائم مینجمنٹ کسی بھی چیز میں ہوتا ہے, سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے ڈیوریشن آف ٹائم, کہ آپ اس کو کس ٹائم تک کس حد تک اس کو مکمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا مانیٹرنگ کے لیے جو ٹولز آپ یعنی ایگریمنٹ کی طور پر اس چیز کو آپ نے ظاہر کرنا ہے کہ اس میں ہم نے کس چیز کو کس حد تک مانیٹر کیا ہے. یہ سارے چیزیں ہماری اس میں کمپلیٹ. ایک بس میں آپ کو بات بتا دوں کہ دیکھیے جب آپ اب طے کر لیتے ہیں کہ آپ نے یہ مانیٹرنگ کرنی ہے تو آپ جب کمیٹی بناتے ہیں, میں دہرا دیتی ہوں کہ نگرانی کے لیے آپ کا جذبہ اپنی جگہ اور اس کو سلام, لیکن اگر آپ اس کھلے دل سے تسلیم کریں کہ اگر آپ کو انجینئرنگ کا کام نہیں آتا, آپ کو پرانی عمارتوں کا آثار قدیمہ کا کام نہیں آتا, تو آپ اپنے علاقے میں ڈھونڈ کے ان لوگوں کو کمیٹی میں شامل کریں تاکہ اچھا رزلٹ دے. نمبر 1. نمبر 2, ٹائم. ویری گڈ پوائنٹ, ان کے لیے تالیاں بجائیں. لیکن آپ لوگ اس سارے میں بھول رہے ہیں جائزہ. نگرانی کی جو رپورٹ آئے گی اس کے اوپر پھر ماہرین جو ہوتے ہیں جو جائزہ لے سکتے ہیں وہ ایک رپورٹ تیار کرتے ہیں, لیکن وہ ہر چیز میں دیکھیں گے. جیسے میں نے ابھی کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ باقی چیزیں ٹھیک تھیں, جس انجینئر نے کام کیا اس کی کوالیفیکیشن ہی نہیں تھی, وہ اس قابل ہی نہیں تھا. وہ جب نگرانی کا رپورٹ بنتی ہے اور جائزہ جو ہوتا ہے اس کی بنیاد پہ آپ اس پورے منصوبے کو چینج کرنے کی یا اس کے وسائل کو دوسری جگہ لگانے کی بات کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جو میں نے صبح کہا تھا کہ اگر ہم نے وہاں پہ کرش اور مٹی ڈالی تھی تو آپ کو بہت بعد میں جا کے پتا چلا کہ نہیں اس کو چینج ہونا ہے, تو کبھی کبھی اس کو روک کے کام کو اور اس میں وسائل کو دوسری جگہ منتقل کر دیا جاتا ہے تاکہ اچھے رزلٹ لیے جا سکیں. تھینک یو سو مچ. بہت اچھا آپ لوگوں نے رزلٹ دیا, بہت مجھے مزہ آیا اس لیے کہ آپ لوگ ڈمپ لوگ نہیں ہیں اور آپ کے سوال یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا انٹرسٹ ہے. تو نگرانی کا عمل ہر جگہ پہ رہے گا, چاہے کوئی منصوبہ ہو, کوئی پروجیکٹ ہو اور خواتین کی شمولیت کا معاملہ ہو. اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ آپ کو ایک سطح پہ پہلے اپنے آپ کو انسان تسلیم کروانا ہے. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہمیں انسان تسلیم نہیں کیا جاتا, ہمیں کوئی اور مخلوق سمجھا جاتا ہے. اور کردار کشی کی جو بات ہوئی تھی, جو میڈیا کی جو کمیونیکیشن کی بات ہوئی تھی, اس میں اپنا اصول بنا لیں کہ اگر جتنی بھی مخالف خاتون ہیں, اگر اس سے آپ کا بھی جھگڑا ہو گیا تو اگر کوئی تیسرا شخص, کوئی پارٹی یا میڈیا کردار کشی کر رہا ہے تو ہم نے نہیں کرنی, بلکہ آپ یہ کر سکتی ہیں. یہ میں آپ کو سجیشن دیتی ہوں کہ آپ لوگ اب جب واپس جائیں تو اپنے اجلاس میں یا اس سے پہلے ساری خواتین سے رابطہ کریں جو ممبران ہیں اس کی کاؤنسل کی, اور ان کی ایک ویمن سپورٹ کمیٹی بنا لیں. اور کمیٹی ہر سال چینج کرتے ہیں جب تک آپ کا کام نہیں ہے, 6 مہینے میں کریں, اور اس کا کام یہی رکھیں کہ وہ خواتین کے لیے پروجیکٹس کی طرف زیادہ جائیں, اس پہ پریشر بلڈ کریں اور آپ سب اس کمیٹی میں کام کریں. ٹھیک ہے, تو اب ہم نگرانی اور ایویلیوشن کو اچھا سے لے کے چل سکیں گے. جی جی میں پھر آپ سے کہہ رہی ہوں, قانون کے مطابق آپ کا لکھا ہوا ہے کہ کب کب اجلاس بلایا جاتا ہے. فرض کر لیں, میں ذرا سا اس پہ کلیئر نہیں ہوں, وہ کہتے ہیں کہ جی سال میں 2 اجلاس ہوں گے, مثال کے طور پہ قانون میں لکھا ہے, لیکن وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ضرورت پڑنے پر اتنے ممبران 1/3 ممبران اگر درخواست دیں گے تو آپ کا جو ناظم ہے یا چیئرمین ہے وہ اجلاس بلانے کا پابند ہے. تو آپ اس کی اپلیکیشن دے سکتے ہیں, اور اس اپلیکیشن کو آپ ضلع کی لیول پہ بھی لے جا سکتے ہیں, یا آپ کو پارٹی لیول پہ بھی, لیکن ہر کام لکھت میں کریں, ریسیونگ لیں, زیادہ سے زیادہ ممبر کے دستخط کروائیں, تو آپ ذاتی جھگڑے میں بھی نہیں پڑیں گے اور آپ کا کام بھی ہوگا. میں ایک قانون آپ کو سیدھا بتا دوں
دونوں بلکہ شاید کام آئے. میں کوشش کرتی ہوں کہ جی صرف آپ کو پولیٹکس سے جوڑ کے رکھوں. شرعی اعتبار سے بھی محکمہ اوقاف, یہ یاد ایک ایک لفظ میں کہہ رہی ہوں, اب یاد رکھیے گا, محکمہ اوقاف پابند ہے اس چیز کا کہ جو بھی جورسڈکشن بنتی ہے, جو بھی جورسڈکشن بنے گی, اس کے اندر رہنے والی تمام اقلیتوں کے مذہبی ادارے, رسومات اور ان کی جو ضرورتیں, اس کا خرچہ بیت المال سے بھی لے سکتا ہے. صرف نہیں کٹتا تو کہاں سے؟ زکوٰۃ سے نہیں کٹتا. ٹھیک, یہ ہے گئی اس کی جو شرعی ڈیفینیشن ہمارے قانون میں لکھی ہوئی. اب آپ آگے گئے کہ جی ضلع لازم اور یہ لوگ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. میں پھر آپ سے کہہ رہی ہوں آپ لوگوں کا جورسڈکشن جاننا بہت ضروری ہے. کہ اگر فرض کریں میں تھر پارکر کی بات کرتی ہوں, جہاں امر کوٹ, سلام کوٹ میں 2,000 سال پرانے آشرم چل رہے ہیں, تو وہ کس کے انڈر آتے ہیں؟ محکمہ اوقاف کے انڈر آتے ہیں. محکمہ اوقاف کے حوالے سے کچھ کمیٹیاں ہوتی ہیں جس میں ٹاؤن سے لوگوں کو لیا جاتا ہے. کچھ لمٹس آپ کے پاس ہیں اور کچھ نہیں ہیں. جو اس کا خرچہ ہے وہ محکمہ اوقاف سے ہوگا. تو ٹاؤن یا ضلع کی سطح کی گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ ان سے رابطہ کاری کر کے یہ اس کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. لیے جاتے ہیں. اگر وہ نہیں لے رہے ہیں آپ گھس جائیں اس کے اندر, آپ کے پاس قانونی طاقت موجود ہے. پھر میں یہ کہوں گی کہ یہ سارا آپ نے کرنا ہے. یہ اس یہاں آپ کو بلانے کا مقصد کیا ہے؟ جائیں, آواز اٹھائیں, کمیٹیاں بنائیں, اور اگر یہ نہیں ہو رہا تو معاملے کو آپ سیدھا سیدھا لے جائیں بغیر لڑائی جھگڑا کیے ہوئے. لیکن جو مخالف پارٹی ہے یا جو آپ کا اپوزیشن کی خواتین ہیں اور مرد حضرات, بہت سے مرد جو ہوتے ہیں وہ انسان دوست ہوتے ہیں, وہ عورتوں کے لیے بڑا اچھا انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں. ان کو ڈھونڈیں, ان کو ساتھ کریں, ان کو پروموٹ کریں, کیونکہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھی ہیں, ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں. اور ہیومن رائٹس کی بات کرنا اور ہوتا ہے, ویمن رائٹ کی بات کرنا اور ہوتا ہے. تو ان کی آپ کے ساتھ جب جب یہ شمولیت رہے گی آپ طاقت میں آ جائیں گے.